نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ آدمی جو غیر لوگوں سے ہنستا اور مسکراتا ہے، غیر سے تو اس کا تعلق چند گھڑی کا ہے اور بیوی سے اس کا تعلق زندگی بھر کا ہے۔ اسی طرح عورت غیر کے ساتھ بڑی مسکراہٹ سے، بڑی آسانی سے، بڑے احترام سے، جیسے وہ جملہ مشہور ہے کہ خامن مرد غیر عورتوں سے جتنے ادب و احترام، پیار و محبت، اخلاق کی بڑی روشن دلیل بن کے ملتا ہے، اگر اسی طرح وہ اپنی بیوی سے ملنے لگ جائے تو گھر میں فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر بیوی جس طرح غیر مرد کو دیکھ کر مہذب بنتی ہے، تمیزدار بنتی ہے، اگر وہ اپنے خامن کو دیکھ کر اس طرح بننی شروع ہو جائے تو لڑائی۔ اکثر دیکھا ہوگا مرد کسی اور عورت کو دیکھیں تو ان کے سامنے ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر، چہرے پہ مسکراہٹ لا کر، ہنستے ہوئے چہرے سے فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اگر یہی لب و لہجہ تیرا اپنی بیوی کے لیے ہو جائے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ اور بیوی جس طرح غیر مرد کے ساتھ دروازہ بجتا ہے یہ پہنچتی، جی وہ ہے گھر پہ؟ وہ تو نہیں ہے، لیکن بیٹھیے میں چائے بناتی ہوں، ابھی لاتی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے، راستے میں ہوں گے۔ اب جس طرح تو لوچ والی جملے اپنے اس غیر آدمی کو کہہ رہی ہے، اسی طرح تیرا لب و لہجہ اگر تیرے خامن سے ہو جائے، وہ گھر میں آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھے، ٹھنڈا پانی رکھے، چائے بنا کر دے، اس کے جوتے پالش کر کے، اس کے کپڑے یہ سارا کام اگر تو اس کے لیے کرنا شروع کر دے تو گھر کے اندر امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے اپنے خامن کی خوبیوں کا اعتراف کرے، اس کی حسنات کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کا اعتراف کرے، ناشکری زبان پر نہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں آئے اور کہا اے عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو، کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے، ہماری اکثریت جہنم کے اندر کیوں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ ناشکری رہتی ہے۔ خامن ساری عمر تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتا رہے، تمہاری لسٹیں پوری کرتا رہے، تمہارے سامان لکھے ہوئے لا کر دیتا رہے، اور اگر کسی دن گاڑی خراب ہو جائے، کسی دن اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، کسی دن اس کا بازار جانے کا موڈ نہ ہو، یا ایک چیز قریب سے مل گئی دوسری کہیں دور سے ملنی تھی نہ لا سکا، اور وہ گھر آئے اور وہ خاص چیز جو اس کی تلاش ہے تلاش کرے اور نہ ملے تو فوراً تم پچھلے سارے پر پانی پھیر دیتی ہو، جدوں دی تیرے پلے پئی ہیں ایویں رون ڈئی ہیں، کوئی شے نہیں لیا کے دیندا، ذلیل کر چھڑیا، پتہ نہیں کیڑا پیڑا وقت سی جدوں میرا تیرا نکاح ہویا سی، میں زمین پھٹ جوے تے مر جواں تے چنگا۔ بالکل اپنے باپ کے گھر تو ہمارے گوشت آتا تھا، ہمارے باپ کے گھر تو پھل آتے تھے، بھاویں اوتھے نوں لسوڑے بھی نہ کھواندا ہوئے تے امب دا نام لے کے خامن کو بتائے گی وہاں آم کی پیٹیاں آتی تھی، وہاں خربوزے اور تربوز آتے تھے، وہاں انگور کے پورے گچھے آتے تھے، اگرچہ وہاں اس کو لسوڑے بھی کھانے کو نہ ملتے ہو تو خامن کے سامنے ایسی ناشکری، باپ کے گھر میں یہ کیا، باپ کے گھر میں یہ کیا، باپ کے تیرے گھر میں کیا کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا تم ناشکری ہو، تم خامن تمہاری کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے پچھلی ساری پہ پانی پھیر دیتی ہو، اس ناشکر پن کی وجہ سے تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کی قدر نہ کرے، اس کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صحابیات وہ نمونہ ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر و منزلت کرتی، وہ گھر میں آتے ان کا استقبال کرتی، ان کو دعائیں دیتی۔ دیکھیے کتنا پیارا پرسکون گھر ہے۔ خامن دروازہ بجائے بیٹے کے دروازے پر پہنچنے کے بیوی خود دروازے پہ آئے، اس سے السلام علیکم، حیاک اللہ، پیار و محبت کی باتیں، سلامک اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ پر رحمت کرے، ماشاءاللہ کیا کچھ گھر میں آپ لا کر دیتے ہیں، واللہ اتنی نعمتیں ہیں گھر میں، کھاتے رہے۔ اگرچہ نہیں بھی ہیں یہ جملے اس کے جب خامن کے کان کے ذریعے اس کے دل میں پہنچتے ہیں، وہ اگر 2-4 روپے کہیں باہر خرچ بھی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ جو پیسے وہاں ضائع کیے، کیا ہی بہتر ہوتا میں اپنی بیوی پہ ہی خرچ کر لیتا، اپنی اولاد پہ۔ جب آگے سے ایسے قدر ہوگی، ایسے خامن کی عزت ہوگی، اس کی خوبیوں کے اعتراف ہوگی، اس کے لیے پیار و محبت کے جملے ہوں گے، یہ اپنے آپ بچتا جائے گا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیوی، اتنی حسن و جمال میں معروف مشہور عرب کی خاتون تھی، لیکن خامن سے اتنی محبت تھی، جب ظالم بلوائی دیواریں پھلان کر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر میں داخل ہو گئے، آپ پر تلواروں کے وال کیے، حضرت نائلہ دیکھ رہی ہے تلواریں عثمان پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو بھاگ کر اپنے خامن کے تلوار ظالم مارتے ہیں، نائلہ اپنا ہاتھ
تلوار کے نیچے کر دیتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ کٹ جائے، میرا خامند بچ جائے، اور حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خامند کے اوپر محبت سے، پیار سے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بیوی تھی۔ ان کے والد کی خلافت اور حکومت بہت دور دور تک، شام، عراق، حجاز، یمن، فارس، سوڈان، یہ سارے علاقے ان کی حکومت میں آتے تھے۔ یہ 4 خلیفوں کی بہن تھی، ولید بن عبد الملک کی، سلیمان کی، یزید کی، ہشام کی، 4 خلیفوں کی بہن، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بیوی۔ اتنی جب آئی زیور سے، ہیرے جوہرات سے لدی ہوئی اور آ کر اپنے خامند کے پاس آتی ہے تو خامند کا رنگ، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا رنگ اس کے اوپر ایسے چڑھتا ہے کہ اپنا سارا زیور، اپنے سارے ہیرے جوہرات اللہ کے نام پہ وقف کر دیتی ہے اور مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ میرا خامند ہی میری سب کچھ ہے، جب یہ مجھ سے راضی ہے، یہ میرا خوش ہے، تو پھر یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے، یہی میری دولت ہے۔ میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، خامند میرا نہ ہو تو میں فقیر عورت ہوں، میں مسکین عورت ہوں۔ اور اگر خامند ہے، خامند میرا ہے، میری بات سنتا ہے، میری عزت اور قدر کرتا ہے، تو دنیا کی سب سے عظیم عورت تم ہو، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت تم ہو کہ تمہارے گھر میں امن اور سکون ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے، ہماری مسلمان بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو چاہیے وہ اردو ڈائجسٹ، اردو میگزین اور خواتین کے میگزین، فیشن میگزین، جاسوسی میگزین پڑھنے کی بجائے ان مسلمان عورتوں کی سیرتیں پڑھیں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر مسلمان صحابیات کی سیرت کی کتابیں لے کر جائیں، اپنی بیویوں کو ان سے متعارف کروائیں۔ جب گھر کے اندر اسلامی تعلیمات ہوگی تو گھر میں امن اور سکون ہوگا۔ جتنا ہی گھر اسلام سے دور ہوگا اتنا ہی گھر کے اندر فساد ہوگا۔ جب یہ نقطہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ خامند گھر کا بادشاہ ہے تو بیوی وزیر اعظم ہے، خامند اگر وزیر داخلہ جب وزیر خارجہ ہے تو بیوی وزیر داخلہ ہے۔ فساد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں خامند کہے بس میری ہی چلے گی اور بیوی کہے نہیں بس صرف میری ہی چلے گی۔ آپ اس میں مشورہ نہ ہو، آپ اس میں پیار و محبت نہ ہو، کسی کی بات سننے کی ہمت اور حوصلہ نہ ہو، پھر فساد ہوتا ہے، پھر فتنے ہوتے ہیں۔ اور جہاں انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے اور اس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر وہاں پہ سکون رہتا ہے، وہاں پہ اطمینان رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے اور پھر اس حدیث کو میاں بیوی کے دائرے سے باہر نکال کر صرف غیر لوگوں کے لیے نہ رکھیے بلکہ سب سے پہلے اس حدیث کو گھر پہ لاگو کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ سب چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو۔ یہ صدقہ ہے، کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک غیر آدمی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو کیا خیال ہے جب بیوی خامند سے ملے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، یا خامند اپنے گھر میں آئے تو وہ فوجی آفیسر ڈنڈا پکڑا بس آرڈر، ہاں یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں تھا، ویسے نہیں۔ یہ اہل ایمان کا گھر نہیں ہے بلکہ پیار اور محبت کی فضا۔ گھر میں آؤ، کچھ اپنی منواؤ، کچھ ان کی مانو۔ اسی طرح اگر شوہر نے کوئی غلطی بھی کر لی ہے، کوئی کوتاہی بھی اس سے ہو گئی ہے، کوئی کمی بھی ہو گئی ہے تو شوہر کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خامند کی غلطی سے درگزر فرمائے۔ اور اگر خامند ناراض ہو جائے، سنیے گھروں کے اندر سکون کیسا آتا ہے، اگر خامند ناراض ہو جائے تو بیوی کو کیا چاہیے؟ خامند ناراض ہے تو خود بھی ناراض ہو جائے، وہ بھی اس سے منہ بدل لے، نہیں بلکہ وہ فوراً اپنا ہاتھ لا کر اپنے خامند کے ہاتھ پہ رکھ دے اور کہے میں آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی، میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، میں نہاؤں گی نہیں، میں سکون نہیں پاؤں گی، مجھے امن سکون شانتی کی نیند نہیں آئے گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ اور یقین جانیے خامند کا دل، مرد کا دل جتنا جلدی اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اتنا کسی اور کی غلطی معاف کرنے پہ یہ دل جلدی تیار۔ بڑا قریب کا رشتہ ہے، بڑی قریب کی الفت ہے۔ اپنے دل میں خامند کے بیوی کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ شرط کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ عورت جھکے، عورت ہی جھکتی ہے ہر مقام پہ۔ خامند کے سامنے عورت کو ہی اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے، وہ اپنے خامند سے آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے، اس کے سامنے بیٹھ جائے، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے دے، تو یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آئیے ذرا